الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد. محترم حاضرین و سامعین اور پردہ نشین معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہم سبھی کو دین کی نسبت پر بیانات علماء کرام سننے کی توفیق دی. اور میں بارہا کہا کرتا ہوں، جو دینی مجلس ہوتی ہے، دینی محفل ہوتی ہے، اس مجلس کو اللہ رب العزت کے فرشتے میں لے لے. اس مجلس میں جو بھی دعائیں مانگی جائے گی، جو بھی اللہ سے مانگی جائے گی، انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری مرادیں پوری ہوئی. ماشاءاللہ ابھی تک آپ نے نعت شریف بھی سماعت فرمایا اور حضرت مولانا کا بہت قیمتی بیان ہوا جو ہم سبھی کے لیے ایک نصیحت ہے، عمل ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تم بڑھیا کوالٹی کی امت ہو، عام امت کی طرح نہیں. اخرجت للناس، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ گالیاں دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، لوگوں کی برائی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اور پیدا کیے گئے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب آپ بہترین امت ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین امت کہہ کر پکار رہا ہے، تو بہترین امت ہم کیسے بنیں گے جب قرآن شریف جو کہہ رہا ہے؟ تو اس کا مقصد ہوا کہ بہترین امت وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے طریقہ میں چلے گا. بہترین امت وہی ہو سکتا ہے جو قرآن پہ عمل کرے گا. بہترین امت وہی ہو سکتا ہے جو حدیث مبارکہ پہ عمل کرے گا. بہترین امت وہی ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلے گا. تمام بہترین امت کہلائیں گے. جب آپ بہترین امت ہو جائیں گے، جو اللہ نے فرمایا آگے کہ تأمرون بالمعروف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک بہترین امت آپ نہیں ہوئی، جب تک آپ کو کا حکم کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، آپ کے اندر سے برائی ہوگی، برائی کی طرف نگاہیں جائیں گی، بد نگاہی ہوگی، بد نظری ہوگی، غیبت کی جائے گی، چغلخوری کی جائے گی. جب تک کہ آپ بہترین امت نہیں ہو جائیں گے، اور جب بہترین امت ہو جائیں گے، تمام چیزوں سے پرہیز ہو جائے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف، پھر آپ اچھی باتوں کا حکم کریں گے. کیا کریں گے؟ اچھی باتوں کا حکم کریں گے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں گے. میرے دوست، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ،
اس کے ماتحت کے بارے میں، اس کے رعیت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے۔ اگر وہ باپ ہے وہ بھی نگہبان ہے، بیٹا ہے وہ بھی نگہبان ہے، بیٹی ہے وہ بھی نگہبان ہے، ماں ہے وہ بھی نگہبان ہے، دادی ہے وہ بھی نگہبان ہے، دادا ہے وہ بھی نگہبان ہے، نانی ہے وہ بھی نگہبان ہے، نانا ہے وہ بھی نگہبان ہے، حاکم ہے وہ بھی نگہبان ہے، وارڈ ممبر ہے وہ بھی نگہبان ہے، جو سرب طاقت ہیں کہ مکھیا ہے وہ بھی نگہبان ہے۔ ہر انسان نگہبان ہے، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا۔ اب سنیے کہ نگہبان کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حاکم ہے، اوپر سے لیتے ہیں، جیسے ہمارے پردھان منتری ہیں، دیش کے ہمارے بڑے پردھان منتری ہوئے، پردھان منتری ہمارے رعیت کے، ہمارے سب کے، ہمارے رعیت کے وہ ذمہ دار ہوئے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کے رعایت کرنا، رعایت کی حفاظت کرنا، ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، ان کے یہ ذمہ داری۔ اسی طرح آج آئیے وارڈ ممبر ہوا، وارڈ ممبر جس وارڈ کا ممبر ہے، اس وارڈ ممبر کے اندر جس حلقہ کے لوگ ہیں وہ رعایا ہوئے، وارڈ ممبر جو ہے وہ اعلیٰ ہوئے، وہ نگہبان ہے، اس رعایا کا ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کی طاقت کی دیکھ بھال کرنا، یہ وارڈ ممبر کی ذمہ داری۔ اب آ جائیے گھر کے اندر، باپ ہے، ماں شوہر ہے، یہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، ان کے بچوں کی، گھر والوں کی کفالت کیسے ہوگی، مال کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، اخراجات کیسے پورا ہوں گے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب آ جائیے بیوی کے اوپر، بیوی جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے، بچے کی تعلیم کیسے ہوگی، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، بچوں کی اچھی تعلیم کیسے ہوگی، بچوں کی اچھی پرورش کیسے ہوگی، اس کا ذمہ دار اس کی ماں۔ اب آ جائیے بھائی کے اوپر، بھائی جو نگہبان ہے اپنے بہن کے نگہبان ہے، بہن بھی ہے اپنے بھائی کی نگہبان ہے کہ ہم اپنی عزت کو، ہم اپنی عزت کو، ہم اپنی امانت کو کس طرح حفاظت کریں گے کہ ہمارے باپ کی پگڑی، ہمارے بھائی کی پگڑی کی حفاظت ہو جائے۔ الغرض ہر آزاد یہاں تک کہ دائیں ہاتھ کے نگہبان ہے، بائیں ہاتھ دائیں کے نگہبان ہے، دائیں بائیں ہاتھ کے نگہبان ہے، بائیں دائیں ہاتھ کے نگہبان ہے، ہر چیز۔ میرے دوست، جب کیا وہ باپ ہو، کیا وہ بیٹا ہو، کیا وہ پوتا ہو، کیا وہ پوتی ہو، جو بھی ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، جب ہر انسان نگہبان ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے۔ میں نہیں بولنا، میں نہیں بولنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر انسان نگہبان ہے، تو ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے اوپر سے لیا، ملک سے لیا، اسٹیٹ میں آیا، اسٹیٹ سے لیا، ضلع میں آیا، ضلع میں آیا، تھانہ میں آیا، تھانہ میں آیا، صوبہ کہتے ہیں کہ محلہ کوئی نہیں ذمہ داری سے بچ سکتا ہے۔ ہر انسان سے اللہ کے یہاں پوچھو، جواب دینا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جو ہوتا ہے ہمارے یہاں، اگر گھر کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے ہم ذمہ دار تھوڑی نہ،
کسی خاندان میں غلطی ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے ہم ذمہ دار تھوڑی نہیں. اللہ کے یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ خود نگہبان ہوتے ہیں اور اس کے ماتحت میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان سے بھی سوال کیا جائے گا. گارجین ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. جب بچنے کی جب کوئی گنجائش نہیں ہے تو آج ہم تہیا کرے، دل کے اندر ٹھان لے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے تو ہم وہی کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوگا. ہم وہی کام کریں گے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش. آپ کو معلوم ہے آپ ہفتہ میں کیا کرتے ہیں، کیا گناہ کرتے ہیں، کیا اچھائی کرتے ہیں؟ آپ نے عبادت کی ہے، آپ نے نیکی کمائی ہے یا آپ نے برائی کمائی ہے؟ ہفتہ واری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ وہ رپورٹ لے کر جاتے ہیں اور جب رپورٹ پیش کی جائے گی میرے دوست میرے بھائی اب یہ کہیے جب اللہ کے رسول کے پاس کہا جائے گا کہ آپ کا فلاں بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، آپ کا فلاں امت گناہ میں مبتلا ہے، فلاں امت گناہ میں مبتلا ہے، تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوں گے؟ سننے کی بات، سوچنے کی بات. ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات. ایک چھوٹی سی مثال لیجیے. جب ہم کوئی غلطی کرنے جا رہے ہیں تو سوچتے کیا یار اگر ہم غلطی کریں گے تو میں گھر جاؤں گا تو اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس ڈر سے ہم گناہ نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بدماشی کرنے کا بھی من کرے گا سرپور چوک پہ، لیکن باپ ماں کی عزت کے خاطر بدماشی نہیں کریں گے، گھر میں کریں گے. لیکن جو سب سے محبت کرنے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رپورٹ پہنچے ہمارے بارے میں اور ہماری غلطی کی نشاندہی کی جائے اور کہا اللہ کے فرشتے کہے کہ فلاں امت اس طرح، فلاں آدمی اس طرح، فلاں آدمی اس طرح، تو میرے دوست کتنی ناراضگی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی. ہم اور آپ ان چیزوں سے ڈرے اور یہ سوچے کہ ہمیں ہفتہ واری رپورٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی جا رہی ہے، لہذا ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے. ہمیں جب پہنچائی جائے گی تو اس طرح کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ میری امت ہے، ہاں یہ میری امت ہے. کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ میرے دوست بس ساری باتیں ہو گئی. میں نے مختصر میں بہت سی باتیں کہا دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے معاشرے کو گناہوں سے پاک کرے، اپنے معاشرے کو قرآن و حدیث میں چلنے والے بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے اندر علماء صلحاء کی محبت پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو گناہوں سے بچاوے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.